ایک بات تو یہ ماننی پڑے گی کہ جس نے بھی مولا علی صلی اللہ علیہ کا منہج چھوڑا اور مولا کا کسی بھی طرح سے حق کھانے والوں کا ساتھ دیا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی کچھوں پہ ہی آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلا نادع۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ایک انتہائی استغفر اللہ مذائقہ خیز قسم کا یہ ٹاپک ہے آج، جو حال ہی میں ایک جشن میلاد کی تقریب میں ہوا کہ استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بہانے وہاں پہ یہ پیمپرز وغیرہ تک نعوذ باللہ من ذالک بطور نیاز تقسیم کیے جا رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ پہلے تو آپ ویڈیو دیکھیں کہ کس قدر بدبختی پہ مشتمل وہ عمل تھا، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ اس بدبختی پر جواب رکھیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین، یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ بیسیکلی ایک بات تو یہ ماننی پڑے گی کہ جس نے بھی مولا علی صلی اللہ علیہ کا منہج چھوڑا اور مولا کا کسی بھی طرح سے حق کھانے والوں کا ساتھ دیا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی کچھوں پہ ہی آئے گا۔ اور بھائی، آپ لوگ یہ میلاد کے ٹائم پہ پیمپرز ڈسٹریبیوٹ کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو؟ میلاد ان بکواسات کا نام نہیں ہے۔ میلاد کا مطلب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو برپا کرنا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر جشن کا انعقاد ہو، کھانا پلانا ہو، جو بھی ہو، نعت خوانی وغیرہ وٹ ایور۔ لیکن یہ کیا بدبختی ہے، یہ پیمپرز کا ڈسٹریبیوٹ کرنا؟ یہ اور بھائی، کوئی یہ کسی ہاسپٹل کی تقریب ہے؟ کمال ہے، میلاد کے نام پہ پیمپرز ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے کسی ہاسپٹل میں میلاد کا انعقاد رکھا تھا؟ مجھے لٹرلی سامعین آپ یقین کریں، کئی دیوبندی اور اہل حدیث حضرات کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ شاہ صاحب دیکھیں، ویسے آپ ہماری بڑی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیں اب بریلوی حضرات، آپ بھی چونکہ میلاد منانے کے قائل ہے، بریلوی حضرات کو دیکھیں کہ وہ کیا اپنے یہ ویڈیو کے اندر یہ معاملات ان کے آ رہے ہیں، توبہ استغفار، وہ پیمپرز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات یہ غیر مسلموں تک جائے، ایتھیسٹ تک جائے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی اسلام کا مذاق بنائیں گے کہ دس از یور اسلام ٹو ڈسٹریبیوٹ پیمپرز لائک دس، استغفر اللہ۔ اور پھر خواتین کو وہاں پہ پردے کی بھی کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ بھائی تم ایک چلیں ان کا نام نہاد ایک دینی جلسہ یا وٹ ایور، تم وہاں پہ جا رہے ہو تو پھر ایٹ لیسٹ اپنے پردے کا تو دھیان رکھو۔ انے واجہ کے مولویوں کے ہاتھ سے پیمپرز پکڑ رہی ہیں، نہ کوئی گال نہ بات۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس بات پر سامعین، میں اہل سنت کے امام ان کی عبارت دکھانا چاہوں گا، کیونکہ ذمہ دار علماء اہل سنت کا یہ وطیرہ نہیں ہے، میں انہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ کچھ جہلا اور نام نہاد پیروں اور جوگیوں اور صوفیوں کی یہ حرکتیں ہیں، ذمہ دار علماء ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ خیر، یہ جلد نمبر اول میرے پاس اس وقت موجود ہے، شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی کی یہ کتاب المواہب اللدنیہ۔ اس میں جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 93 پر انہوں نے پورا چیپٹر باقاعدہ طور پر یہاں پر لکھا کہ میلاد شریف کی محافل کو لغویات سے پاک رکھا جائے۔ اس طرح کی لغویات اور بھونڈی حرکتوں سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو بالکل پاک رکھا جائے۔ اور مزید سامعین، اسی بات کی ترویج دی ہے یہ علامہ غلام یاسین محمدی صاحب نے اپنی کتاب عقائد اہل سنت کا ثبوت۔ اس کتاب کے اندر ایضاً لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سامعین، مناظر اسلام غلام مصطفیٰ نوری صاحب، ان کی کتاب یہ عقائد اہل سنت۔ خیر، اس طرح سامعین گرامی قدر دکھانے کو میرے پاس بہت زیادہ حوالہ جات موجود ہیں، لیکن یہ حوالے دکھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس جی میں اپنے علم کو ظاہر کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں نے جی بڑی تحقیق کی ہے۔ اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کروائے جانے والی محافل کو، ان تمام معاملات کو اس طرح کی جہالتوں سے پاک کیا جائے۔ خدا را، یہ کیا طریقہ ہے میلاد پر پیمپرز کی ڈسٹریبیوشن؟ خدا را، اس طرح کی یہ بھونڈی حرکتوں سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پاک رکھا جائے، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور بریلوی علماء اس پر ایکشن لیں،
جتنی جلدی ہو سکے۔ والسلام۔